بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت یوشع ابن نون نے کی۔ اللہ نے ان کو بھی پیغمبری سے نوازا۔ اب چونکہ وادی تیہ میں ان لوگوں نے 40 سال کا عرصہ گزارا اور وہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کی جو ہٹ درمیاں وغیرہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور یہ پرانی نسل اکثر ختم ہو گئی، نئی نسل پروان چڑھی۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ ہم اتنے خوار ہو رہے تو کیوں نہ وہ جو اللہ پاک نے ہمارے ذمے ایک جہاد لگایا ہے فلسطین کی طرف، ہم وہ کر لیں۔ تو یوشع ابن نون نے ان سب کو جمع کیا، اور عمالقہ جو قوم تھی جہاں فلسطین میں ان کے ساتھ جہاد کرنا تھا تو ان کے پاس جا کے جہاد کرنے لگے، اور جہاد میں ان کو شکست دے دی۔ عمالقہ کی قوم وہاں تتر بتر ہو گئی، کچھ کہاں چلے گئے اور اکثریت افریقہ چلے گئے۔ پھر بعد میں یہ بربر کھیلا ہے، ان کی بھی اپنی ہسٹری ہے، بربر قوم، وہ پھر الگ سے انشاءاللہ۔ تو جب جہاد ہو رہا تھا جمعے کے دن عصر کا وقت تھا، یوشع ابن نون اور ان کے جو سپاہی تھے کافی دلیری سے لڑ رہے تھے، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت ان کی شریعت میں یہ تھا کہ ہفتے کے دن یہ لوگ نہیں لڑتے تھے۔ اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو پھر لڑائی رکنی پڑتی ان کو۔ تو یوشع ابن نون نے سورج کی طرف دیکھ کے اللہ سے دعا کی اور کہا، سورج کی طرف کہا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق، آپ بھی اللہ کی طرف سے معمور ہو، میں بھی معمور ہوں، تو یہ اللہ اس کو روک دے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے سورج کو روکا۔ حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج صرف یوشع ابن نون کے لیے رکا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکا ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکا، یا حضرت بلال نے اذان نہیں کی تو پتہ نہیں کیا کیا صبح نہیں ہو رہی تھی، یہ ایسی روایت ہے، ٹھیک ہے، مختلف جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ معتبر نہیں ہے۔ سورج رکا، انہوں نے جہاد کیا اور یہ لوگ جہاد جیت گئے، اور پھر یوشع ابن نون نے ان کو پھر کہا کہ ابھی جب آپ اس قلعے میں داخل ہوں گے، اس شہر کے دروازے میں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، حطتن کہنا ہے اور سجدے کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہا، حطتن کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، قرآن میں ہے یہ آیات ہے۔ اب جتنے بھی یہ لوگ ہوتے لیکن سرکشی ان میں بھی تھی، ابھی لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، حطتن کے بجائے حنتتن فی شعری کہنے لگے، یہ گندم اپنی بالی میں، اور سجدے کے بغیر اندر داخل ہو گئے۔ تو پھر ان پہ عذاب آیا تعاون کا مرض آیا، اور بہت 20,000 کے قریب لوگ اس میں مر گئے۔ یہ یوشع ابن نون کا سلسلہ چلتا رہا۔ 27 سال بعد، موسیٰ علیہ السلام کے 27 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا جب انتقال ہوا، پھر آتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام اور یسع علیہ السلام۔ الیاس علیہ السلام اور یسع علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن اس کی تفصیلات نہ حدیث میں زیادہ بیان ہوئی، نہ قرآن نے اس کی مزید تفصیل بیان کی۔ البتہ اتنا آتا ہے کہ ان کے دور میں عمالقہ واپس آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور ان کو شکست دی، اور ان کا ایک مقدس تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، اور بہت ساری چیزیں تھیں جو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے، عمالقہ والے لے گئے۔ یہ ہوا، سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ان کا دور انقسام شروع ہو گیا حضرت ارمیہ علیہ السلام کے دور میں۔ دور انقسام ایسا ہوا کہ ان کے 2 فرقے بن گئے، ایک فلسطین کی شمال میں جا کر رہنے لگا اور ایک فلسطین کی جنوب میں جا کر رہنے لگا۔ شمال والوں نے کہا کہ بھائی ہمارا جو ریاست ہے اس کو اسرائیل کا نام دے دیا، اور انہوں نے کہا ہمارا قبلہ جو ہے کوہ سامرا ہے، اور یہ جو جنوب والے تھے انہوں نے کہا ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، اور انہوں نے یہودا کے نام سے ریاست قائم کی۔ یہ جب ایک الگ الگ ہو گئے تو ان پر پھر بخت نصر کا نام سنا ہوگا آپ نے، مشہور ہے، انہوں نے حملہ کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ پھر کیانی سلطنت تھی جس کے ہر بادشاہ کے شروع میں کے آتا ہے۔ کے کا مطلب ہے مقدس، اور ان کے مشہور بادشاہ جو گزرے، کیقاباد ایک مشہور نام گزرا ہے، میرے خیال سے کوئی اسٹریٹ بھی ہے کیقاباد اسٹریٹ، کوئٹہ میں یا کہاں میں نے سنا ہے، اور کے کاؤس، کے خسرو، اور کے لورا سپ اور دارا، یہ مشہور بادشاہ ان کے گزرے ہیں۔
اب جو یہ ان کی سلطنت کا تھی فارس پہ تھی، یہ ایران کی سلطنت تھی ان کی، وہاں ان کی حکومت تھی. اور اس کیکاباد وغیرہ کیانی سلطنت سے پہلے، اچھا یہ تو چونکہ مصر وغیرہ اور فلسطین یہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام یہ واقعات یہاں ہو رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات. اور یہ جو دوسری سلطنتیں یہ کیا ہے ایران میں، ایران بہت قدیم تہذیب ہے. ایرانی تہذیب میں جو سب سے پہلے بادشاہ جو دور گزرا ہے شاہان عجم جس کو بولتے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں منوچر اس وقت وہاں کا بادشاہ تھا. پھر اس سے پہلے جمشید، افراسیاب، افریدون، یہ سارے ان کے بادشاہ گزرے. افراسیاب نام بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مشہور ہے. جمشید نام بھی سنا ہوگا. یہ ان بادشاہوں کے نام پہ لوگ نام رکھتے ہیں، یہ ان کے بادشاہ گزرے. ان کے بعد پھر کیانی سلطنت شروع ہو گئی، جس کے مشہور بادشاہ کا میں نے آپ کو بتا دیا. لورا سپ جو بادشاہ تھا اس کا نائب تھا بخت نصر. اس نے آ کر عرب قبائل کے تعاون سے، عرب تھے نا مصر کے قریب، تو پھر عرب ہے نا، اردن کے ساتھ پورا حجاز تھا. اس میں ماد بن عدنان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، انہوں نے بھی پھر ان کا ساتھ دیا. اور انہوں نے اور یہ عرب کے تعاون سے اس نے حملہ کیا یہ بنی اسرائیل پہ، اور اس پہ قبضہ کر لیا. اور انہوں نے پھر ان کو صحیح خوب مارا اور بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور معبد کو گرا دیا، تورات جلا دیے، سارے جتنے نسخے تھے. اور 70,000 کے قریب بنی اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ گرفتار لے کر بابل لے کر گیا، اور کافی ساروں کو اس نے مار دیا. اور عربوں نے چونکہ ان کے ساتھ تعاون کیا تھا تو کچھ عرب کو پھر یہ اپنے ساتھ عراق لے گئے اور وہاں ان کو زمینیں وغیرہ دے دی. آج جو عراق میں عرب ہے تو وہ اس سلسلے میں آئے تھے. تو 70 سال تک یہ بیت المقدس ویران تھا اور یہ لوگ بابل میں تھے، یہاں کوئی نہیں تھا. پھر لوراسب کے بعد دوسرا بادشاہ بنا، اس کا نام ہے بہمن کورش. یہ بادشاہ جب بنا اس نے پھر کیا کیا، بنی اسرائیل کو واپس جانے کی اجازت دے دی کہ ابھی آپ لوگ واپس فلسطین جا سکتے. پھر یہ لوگ واپس فلسطین آئے. جب فلسطین آئے تو ان میں ان کے ساتھ عزیر علیہ السلام آئے تھے. اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو مبعوث کیا. عزیر علیہ السلام نے پھر اپنے حافظے کی مدد سے دوبارہ تورات کا نسخہ ان کے لیے لکھا. دوبارہ ان کو پھر شریعت مل گئی، کافی عرصے یہ شریعت سے دور رہے. تو پھر ان کا عزیر علیہ السلام کا جب یہ معجزہ انہوں نے دیکھا وہ بہت متاثر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے. آج بھی یہودیوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، قرآن میں بھی ہے. تو وہ اس وجہ سے. اور اچھا عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ مشہور ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے جو بالکل ویران تھی. تو عزیر علیہ السلام کے ذہن میں ایسی خیال آیا کہ یہ اللہ پاک کیسے اس کو دوبارہ وہ کریں گے، اس پہ اٹھائیں گے. اچھا تو عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. اور عزیر علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ بستی سے گزر رہے تھے اور وہاں عزیر علیہ السلام نے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے. ایک تجسس ہوا تو اللہ پاک نے اس پہ ان پہ نیند طاری کر دی. وہ سو گئے، 100 سال تک سوتے رہے. ان کے ساتھ گدھا بھی تھا. جب یہ اٹھے دیکھا گدھا اس کی ہڈیاں وغیرہ ہے اور کھانا جو ان کے ساتھ تھا وہ بالکل صحیح سالم گرم. تو حیران ہو گئے. تو اللہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کتنے دن؟ بولتے ہیں آدھا دن یا اتنا میں سویا ہوں. کہا کہ نہیں آدھا دن نہیں بھائی، آپ 100 سال تک سو رہے ہیں. آپ اپنے گدھے کو دیکھو یا ہڈیاں دیکھو. اور جب دیکھا وہ گوشت اس پہ چڑھا، واپس اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. تو عزیر علیہ السلام نے کہا واقعی کہ اللہ زندہ، پہلے بھی یقین تھا اور پھر یقین محکم بالکل، مطلب وہ عین الیقین جو آنکھ سے انسان دیکھتا ہے وہ حاصل ہوگا. تو یہ عزیر علیہ السلام کا قصہ تھا. اچھا یہ بخت نصر نے جب اس پہ حملہ کیا اور 70 سال تک یہ ویران رہا، پھر انہوں نے یہ فارس کا جو بادشاہ بنا تھا بہمن، اس نے دوبارہ بیت المقدس کی دوسری مرتبہ
وہ کروائی تعمیر. اچھا یہ دور جو ہے یہ دور عہد قضات کہلاتا ہے بنی اسرائیل کا. اس دور میں ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, پیغمبر تو آتے تھے لیکن ان کے بادشاہت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی, سیاست نہیں تھی, صرف عبادت ان کے ہاتھ میں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا, ملوک الطوائف کا دور کہاں شروع ہوا ہے؟ ایران میں. اب جو کیانی سلطنت تھی اس کو پھر کس نے ختم کر دیا؟ سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. کافی کہتے آدھی دنیا کو اس نے فتح کر لیا. وہ اس سائڈ پر آیا اور اس نے شام, عراق اور ایران اس سب کو فتح کر لیا. اب یہ بنی اسرائیل فارسیوں سے نکل کر یونانیوں کی غلامی میں آ گئے. ٹھیک ہے, یعنی اس غلامی سے دوسری غلامی میں آ گئے. اس دور کا جو پیغمبر ہے, اس دور کو پھر عہد ملوک کہتے ہیں. وہ جو ایرانی سلطنت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملوک الطوائف. اس کی بات کر رہا ہوں, اس کو ملوک الطوائف کہتے ہیں. اور بنی اسرائیل کا جو یہ دور ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد ملوک. بنی اسرائیل کے دو دور ہیں, ایک عہد قضات جس میں ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں تھا, علماء تھے اور انبیاء تھے, بادشاہ ان کا نہیں تھا. اور دوسرا دور عہد ملوک کا. اب ان میں بھی بادشاہ آ گئے. اب وہ کیسے آئیں گے میں بتاؤں گا. اور وہ جو میں پہلے بتا رہا تھا نا, کیانی سلطنت اور ابھی یونانی سلطنت, وہ فارس کی بات میں کر رہا ہوں. مکس نہیں کر دینا اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آئی. مطلب پہلے یہ فارس کی غلامی میں تھے, اب یونانی میں آ گئے. ٹھیک ہے, یونانی میں آ گئے. ان کا ابھی تک بادشاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب ان کا بادشاہ آئے گا, بادشاہ ان کا سب سے پہلا, انہوں نے جب شموئیل علیہ السلام اللہ پاک نے ان کی طرف مبعوث کیا, تو یہ لوگ انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس کوئی بادشاہ نہیں. شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے, کیا کہ آپ ایسا کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں کوئی لیڈر دے دے, بادشاہ دے دے, ہم جہاد کریں گے. تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم زبانی دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ بادشاہ دے دے, پھر تم لوگ مکر جاؤ, تم لوگ کا تو پرانا سٹائل. تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم لوگ ایسے نہیں کریں گے, آپ دعا کریں. پھر شموئیل علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک شخص کا کہا کہ یہ اس کو آپ لوگ اپنا بادشاہ بناؤ, طالوت علیہ السلام. اور طالوت ایک غریب شخص تھا, چمڑے کو رنگتا تھا, لیکن علم میں اور جسم میں صحیح زبردست طاقتور تھا, علم بھی اس کا قوی تھا. اب طالوت جو تھے وہ بنیامین کے نسل سے تھے, اور جتنے باقی انبیاء رہے وہ یہودا کے نسل سے تھے, جو یوسف علیہ السلام کا بھائی, یاد ہے, بھائی تھا, بڑا بھائی, اور بنیامین اس کا چھوٹا بھائی تھا. اب جب یہ آیا, سب نے کہا اس کو کیسے اللہ نے وہ بنا دیا, بادشاہ بنا دیا, یہ تو غریب بندہ ہے بھائی, اور ہماری نسل سے بھی نہیں ہے, مطلب خاندان سے نہیں ہے, ہمارے قبیلے سے نہیں ہے, دوسرے قبیلے سے, اس کو ہم نہیں مانتے. شموئیل علیہ السلام نے کہا, میں نے کہا تھا کہ تم لوگ یہ کرو گے. پھر شموئیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ آپ کو کوئی نشانی دکھا دے کہ واقعی یہی بندہ ہے جس کو میں نے انتخاب کیا, پھر کام دیکھیں گے, پھر مان لیں گے. پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا, ان کے لیے 2 فرشتے آئے, اور انہوں نے جو تابوت عمالقہ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ, وہ تابوت واپس لا کے طالوت کے سامنے ایسے پھینک دیا. تب انہوں نے دیکھا, اچھا یار نہیں, واقعی یہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے. پھر اس پہ راضی ہو گئے کہ چلو ابھی آپ ہمارے بادشاہ ہیں. طالوت کا پھر لشکر روانہ ہوا. اس وقت جو بادشاہ تھا جو ان پہ ظلم کر رہا تھا, جالوت ان کا نام تھا. ٹھیک ہے, جالوت, یہ قرآن میں بھی جالوت اور طالوت اور جالوت کا واقعہ قرآن میں ہے. جالوت بہت طاقتور تھا اور بہت قداور شخص تھا. اب جب ان کا لشکر وہاں جانے لگا, اللہ نے ان پہ آزمائش لائی. ایک نہر تھا فلسطین اور اردن کے بیچ میں, اس سے ان کا گزر ہوا. تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا, طالوت سے کہا کہ جو لوگ اس نہر سے صرف 1 چلو پانی پی لے تو وہ آپ کے ساتھ ہے, اور جو نہ پیے وہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن اگر کسی نے بہت زیادہ پانی پی لیے تو وہ آپ کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا. اب یہ لوگ تو تھے سرکش. طالوت نے کہا کہ بھائی یہاں سے آپ نے پانی نہیں پینے, اگر پینا بھی ہے تو 1 چلو پانی پی لے, بس زیادہ نہیں پینا ہے. اب یہ لوگ بس بیٹھ گئے, پینے لگے, اتنا پانی پیا انہوں نے کہ پھر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے. صرف 313 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یا نہیں پیا یا صرف 1 چلو پانی پیا. وہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ آگے روانہ ہو گئے.
اور 313 تھے. اب انہوں نے کہا کہ کیسے یہ 313 اور وہاں جالوت کا جو لشکر دیکھا اور جالوت کو دیکھا کہ کیسے 313. ان میں کچھ نیک لوگ تھے, انہوں نے کہا بعض اوقات بہت چھوٹی سی جماعت ایک بہت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے, تو ہماری بھی چھوٹی جماعت ہے لیکن بڑی جماعت پہ غالب آ جائے گی. تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو غزوہ بدر میں 313 لوگ تھے, لیکن انہوں نے بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی. اچھا, جب جالوت آیا میدان میں, اس نے للکارا کہ بھائی کون آئے گا میرے مقابلے. بہت غرور تھا, اس سے گئے 313 لوگ ہیں, یہ کیا میرا مقابلہ کرے. اس وقت داؤد علیہ السلام 16 سال ان کی عمر تھی, اور ان کا یہ رسی ہوتی تھی ان کے پاس, اس میں پتھر لگے ہوتے تھے 3, وہ اس کو یوں گھماتا تھا اور نشانہ ان کا بہت تیز تھا, خاص نشانے پہ مارتا تھا. وہ آگے بڑھے, وہ جب آگے بڑھے تو جالوت نے کہا وہ تم چھوٹا بچہ ہے, تو میرے مقابلے کے نہیں, جاؤ کسی بڑے کو بلاؤ. داؤد علیہ السلام نے جو وہ پتھر ایسے پھینکے, خاص اس کو یہاں مارا, جیسے ہی مارا اس کا سر پڑ گیا, وہ ادھری دڑام سے گر گیا اور مر گیا. اب جب اس کی قوم نے دیکھا اور جالوت جس پہ ہمارے میں ناز تھا وہی مر گیا, تو وہ تتر پتر ہو گئے اور ان 313 نے ان کو مارا اور ان کو شکست دی. اب داؤد علیہ السلام کی کافی واہ واہ ہو گئی اور سب بہت متاثر ہو گئے. پھر طالوت نے کیا کیا, انہوں نے داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا دی, اپنے بیٹی دی اور اس سے نکاح کروایا. پھر مستقبل میں جو بادشاہ بنے وہ داؤد علیہ السلام بنے. پھر اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی دی. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر ہے. اچھا, یہاں سے ہمیں واقعات سے اس سے کیا سبق ملتا ہے یہ بات. ایک تو یہ کہ عقل, جب اللہ کی شریعت کا حکم آ جائے اور ثابت ہو جائے کہ اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے ثابت شدہ بات, وہاں پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. اسی بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا ہر بندہ اپنی عقل دوڑائے گا تو موزے پہ جو مسا ہوتا ہے نا, موزہ جب انسان پہنتے ہیں, چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں سردیوں میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ, اس پہ جو مسا ہوتے ہے اس 3 انگلیوں سے ہوتا ہے. 3 انگلیاں آپ اس کو ایسے اس کے اوپر ایسے پیرو گے. تو وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ عقل سے ہوتا تو عقل تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی نیچے سے موزہ زیادہ میلا ہوتا ہے, زیادہ خراب ہوتا, تو یہاں مسا ہونا چاہیے تھا یا اس کو دھونا چاہیے تھا, لیکن اس کو نہیں دھونے کا حکم ہے بلکہ اوپر سے مسا کرنے کا حکم ہے. تو جہاں عقل, اصل مسئلہ یہ ہے, یہ بہت اہم بات ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور جو یورپین کنٹریز ہے یا جس کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سورس آف نالج میں ہمارا اختلاف ہے کہ علم کے ذرائع, ہمارے نزدیک علم کے ذرائع کچھ اور ہیں اور ان کے ذریعے علم کے ذرائع کچھ اور ہیں. کچھ میں ہم مشترک ہے, جیسے کہ ان کے نزدیک بھی جو 6 سینس ہے, چکھنا, سننا اور کیا بات دیکھنا, اس سے ہمیں وہ ملتا ہے, سونگنا, علم حاصل ہوتا ہے. ہمارے نزدیک بھی ٹھیک ہے, اس سے حاصل ہوتا ہے, اس میں مشترک ہے. دوسرا جو ہے وہ عقل ہے, ہم بھی کہتے ہیں عقل سے علم حاصل ہوتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں عقل سے علم حاصل ہو. مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ دیوار کی اس طرف ہم آواز سن رہے کہ یار یہ بچی کی آواز ہے یا عورت کی آواز ہے, ہم عقل سے اندازہ لگا لیتے ہیں, اگر حالانکہ ہمارے کوئی سینس اس میں کام نہیں کرتی, لیکن عقل سے ہم کہتے ہیں یار یہ اس کی آواز ہے, عقل سے ہمیں علم ہوا. اب ان کے نزدیک بس یہی ہے کہ بس جو آپ کے عقل میں آیا اور جو آپ کے سینسز نے جس کو ٹچ کیے یا محسوس کیے, بس وہ علم ہے. آپ کے ایکسپیرینسز میں جو آیا بس ٹھیک ہے, وہ علم. اس سے اوپر وہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نہیں, بس یہاں اسٹاپ نہیں ہے, یہاں سے اوپر بھی ایک چیز ہے جو وحی ہے. جہاں عقل محدود ہو جاتی ہے, عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, عقل پریشان ہو جاتی ہے, تو وہاں فیصلہ پھر وحی کرتا ہے. کیوں؟ اس کی مثال مفتی عثمانی صاحب نے دی ہے. وہ لکھتے ہیں علوم القرآن میں کہ دیکھو کسی کے پاس اگر ریوالور ہو, اب وہ کسی کو قتل کر دے, اب جب اس کو قتل کر دیا, اب عقل ہمیں کہتی ہے یار کس نے قتل کیا, اس کو قصاصاً قتل کرنا چاہیے, اس سے بدلہ لینا چاہیے. عقل یہ ایک دلیل یہ دیتی ہے. وہی عقل دوسری دلیل ہمیں یہ دیتی ہے کہ یار اس نے تو قتل کر دیا, غلطی ہو گئی اس سے, اب جس کے بچے یتیم ہونے تھے وہ ہو گئے, جس کی بیوہ تھی وہ تو ہوگی, اب اس نے جو مارا ہے اس کی بچی بیوی کا کیا قصور ہے, اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے. اب عقل دونوں دلائل دے رہی اور مضبوط دلیلیں دے رہی, ٹھیک ہے, دلیلیں عقل کی طرف سے یہی مضبوط دلائل ہے.
لیکن یہاں عقل پریشان ہو جاتی کہ یہ مانے یا یہ مانے. اب یہاں وہی آ کر فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی قصاص اگر معاف کر دی تو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، لیکن قصاص ہے. یا اپنی عقل نہیں دوڑانی ہے، قصاص ہے تو قصاص ہے. بہت سارے مسائل ایسے جہاں عقل ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، یار کہ یہ مانوں یا یہ مانوں، کیا کون سا صحیح ہے. تو ہم کہتے ہیں وہی، وہ ان کے پاس وہی نہیں، بس یہ مسئلہ ہے. ٹینشن یہاں پہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عقل سے بات کہاں، کون سی بات کیوں آئی یہ بات؟ ہاں یہ اب جہاں بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کا یہ حکم ہے، وہاں پھر یہ نہیں کہنا نہیں میرے عقل میں تو یہ بات آتی، زخ و دعوی میں تو یہ کہہ رہا ہوں. وہاں آپ جو بھی ہو، جتنے بھی سمجھدار ہو، آپ حضور سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتے. انہوں نے جب کہہ دیے کہ یہ سنت ہے، بس وہ سنت ہے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. آپ کی سائنس ٹیکنالوجی اس تک نہیں پہنچی، وہ الگ بات ہے. ہمارے استاد یہ بات کرتے تھے کہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ یار یہ گردہ آپ لوگ کیوں دوسرا نہیں بناتے؟ آپ نے ہاتھ بنا دیے، لینز بنا دیے، پیر بنا دیے، گردہ کیوں نہیں بناتے؟ لازمی آپ نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، ایک سے اٹھا کے دوسرے میں ڈالنا ہے. تو انہوں نے کہا یار گردے کا جو بہت فنکشنز بتایا، وہ کہا کہ ایک فنکشن اس کا یہ کہ جو پانی کا نظام سنبھالتا ہے پیٹ کے اندر، فاضل پانی کو باہر نکالتا ہے، جو صحیح پانی ہے اس کو جسم میں منتقل کرتا ہے. اگر ہم کوئی ایسا گردہ بنا بھی دے، اس کو یہ کون بتائے گا کہ تم نے اتنا پانی سٹور کرنا ہے اور اتنا باہر نکالنا ہے؟ یہ نظام ابھی تک ہماری ٹیکنالوجی اس نظام تک نہیں پہنچی کہ کوئی ایسا نظام بنائے، گردہ بنائے کہ وہ بٹن دبائے نکل جائے اور یہ وہ کرے. تو یہ ایک چیز گردہ، ہر چیز کی الگ الگ مثال. وہ ایک شخص تھا بہت امیر تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی بہت زیادہ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، بتایا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ اچھا اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کی یہ پلکی وہ نہیں اٹھا سکتا، باقی ہر چیز کر سکتا. صبح آ جاتے تھے ڈاکٹر، اس کو کچھ ایسی دوائی وغیرہ لگا لیتے تھے یا ٹیپ پتہ نہیں کیا لگا لیتے، وہ آنکھیں اس کی کھلی رہتی تھی. وہ اپنی مرضی سے نہ اٹھا سکتا تھا نہ نیچے کر سکتا. اس نے کہا آپ میری ساری دولت لے لو، صرف مجھے یہ طاقت دے دو کہ میں اپنی مرضی سے یہ پلکیں اٹھا سکوں اور واپس نیچے کر سکوں. اللہ کی قدرت پہ اگر غور کیا جائے نا، ہمارے استاد اختر عباس صاحب لاہور میں ہوتے، بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی اور ان کی اچھی کتابیں خریدنی بھی چاہیے، یوٹیوب پر بھی ہوتے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کپل آیا، اور بلکہ میں گیا تھا، دعوت تھی، تو دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، حیا ابھی آیا کے خلاف بھی ہے لیکن سمجھانے کے لیے، اس کے جو پاخانے کا سوراخ ہے وہ نہیں تھا. اب بولتے اتنی ٹینشن، بچے سب رو رہے کہ بھائی بچہ تو اللہ نے دے دیے لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ. اب یہ ایک دیکھو کتنا ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. ہر آرگن پہ اگر غور کیا جائے نا، اس پہ تو اس پہ ایک ایک گھنٹہ انسان بات کر، بلکہ ایک ایک دن بول سکتے، ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی. اور کتابیں بھی ہوں گی ڈاکٹری، تو ایک ایک آرگن کے بارے میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے فنکشنز کیا ہوتا ہے، کیا خراب ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو عقل ایک تو اس میں یہ ہے کہ جہاں بات آ گئی دین کی، اور ایسی نا کہ بات آ گئی تو آپ نہیں، دلیل سے، ریسرچ سے بات ثابت ہو جائے. بعض اوقات حدیث نہیں ہوتی، قرآن کی بات نہیں ہوتی، اللہ کی بات نہیں ہوتی کہ یار گناہ ہے، یہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہا. اللہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ قرآن میں کچھ ہوتا ہے نہ حدیث میں کچھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ متنفر ہو جاتے. اب کہتے ہیں شام کو جھاڑو نہیں لگاؤ گناہ میں، کوئی بات نہیں بھائی، شام کو بھی جھاڑو لگا سکتے. ناخون نہیں کاٹو گناہ ملے گا، ناخون کمرے میں نہیں کاٹ سکتے. عجیب عجیب واقعات ایسے ایسی آتی ہے. مجھے کسی نے واقعہ سنا ہے کہ یار یہ ناخون کمرے میں بالکل نہیں کاٹنا چاہیے، بہت سخت گناہ ملتا ہے اور یہ اتنا پورا گھر برباد ہو جاتا ہے. کہا کہ ایک چور آیا تھا، اس نے ساری چوری کی، اور وہ جب نکل رہا تھا تو اس کا ایک ناخون غلطی سے کٹ کے اس کمرے میں گر گیا. اب اس نے کہا یار یہ تو گھر تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، میں اتنا بڑا گنہگار تو نہیں ہوں. وہ اس ناخون کو ڈھونڈنے لگا تو گھر والے اٹھ گئے، اس نے اس کو پکڑ لیا کہ رات کا ٹائم ناخون کیسے کمرے میں گر گیا. تو میں نے اسے کہا یار کچھ عقل بھی استعمال کر لیا کرو، چھوڑ آیا ہے گھر تو اس نے تباہ کر لیا. کہ کم چھوٹی جماعت بھی بعض اوقات ایک بڑی جماعت پہ غالب آ سکتی ہے. صرف یہ کہ مخلص لوگ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، عزم ان کا ہو، تو وہ بہت کم لوگ بہت بڑا کام کر سکتے.
تو اگر ہم یہ کہیں نہیں کہ ہم لوگ ایک بہت بڑی جماعت بنیں گے، ایک پارٹی بنے گی، ایک بڑی تنظیم ہوگی، پھر ہم یہ کام کریں گے، تو پھر زندگی بھر کام نہیں ہوگا۔ ایک بندہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ اٹھ جائے تو وہ کام کر سکتے جو بہت بڑی بڑی جماعت نہیں کر سکتے۔ ابھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، 1000 کے قریب ان کے تصانیف کتابیں لکھی ہے، اور کوئی موضوع ایسا نہیں چھوڑا جس پہ انہوں نے کتاب نہیں لکھی ہو، اور ہر موضوع اٹھا کر دیکھ لیں ان کی کوئی نہ کوئی تصنیف ہوگی۔ ابھی ایک بندہ ہے، وہ تصوف بھی کر رہا ہے، لوگوں کی اصلاح بھی کر رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، کتابیں بھی لکھ رہا ہے، اور کتنے کتنے کام۔ حکیم سعید کے بارے میں دیکھو، گورنر سندھ بھی ہے، ہمدرد یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہے، اور نونیہال میں بھی لکھتے ہیں، اپنے کلینک میں بھی لکھتے ہیں۔ 80,000 اس نے صرف نسخے لکھے پوری زندگی میں۔ ان کی بھی 99 کے قریب بکس ہے، 100+ ہے بعض کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے اتنے کام کر رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لے، ایک شخص ہے، کیا کیا نہیں کر رہے بھائی۔ فقہ الاسلامی کے نائب صدر ہے، دارالعلوم کے ابھی صدر بن گئے، اور اسلامک بینکنگ، تکافل، اور کتابیں، آسان ترجمہ قرآن، انگلش میں دا نوبل قرآن، علوم القرآن، تکملہ فتح الملیم عربی میں، مسلم کی شرح ہے۔ کتنا کام ایک بندے نے کیا۔ تو غرض یہ ہے کہ مخلص انسان ہو، عزم ہو، اپنے وقت کی قدر کرے، انسان بہت کچھ کر سکتا۔ امیر اگر مقرر ہو جائے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، چاہے جیسے بھی ہو، رنگ کے لحاظ سے، صلاحیت کے اعتبار سے، جس طرح بھی ہو۔ امیر بن گیا پھر اس کی بات پہ آمنا و صدق۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی منمانی کرے، نہیں امیر صاحب آپ تو یہ کہہ رہے اس طرح نہیں، یہ غلط۔ آپ امیر کی چودھری میں وہ چلے گی میری۔ یار جماعت میں ہوتے اس طرح بھی، اور زبردست بات بتائی، امیر کی بات ماننی چاہیے، اور اسی میں خیر۔ ایک جماعت والوں نے امیر صاحب کو پکڑ کے مارا، بولتے کیوں؟ بولتے مشورے میں طے ہوا۔ بولتے پھر خیر۔ مشورے میں طے ہوا۔ آج تو لوگ کہتے امیر کی، اب پہلے کہتے نا امیر کی بات ماننے میں خیر ہے، بولتے امیر کی خیر ماننے میں۔ امیر مانے گا تو اس کی خیر ہے، وہ نہیں مانے گا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ جب تک منظم نہیں ہوئے نا، اور اتفاق پہ نہیں آئے، ہاں کوئی جگانے میں، حالانکہ کتنے انبیاء ہے، لیکن وہ خود انہوں نے عزم نہیں کیا تھا تو وہ کوئی اثر نہیں لے رہے تھے۔ تو جب تک انسان خود عمل نہیں کرے گا، خود جاگے گا نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور منظم ہونا چاہیے زندگی میں۔ جب تک بنی اسرائیل منظم نہیں تھے تو یہ لوگ مار کھا رہے تھے۔ جب یہ منظم ہو گئے، ایک لیڈر انہوں نے اپنا چنا، ان کی بات ماننی شروع کر دی، تب یہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے جالوت کو شکست دے دی۔ تو اسی طرح ہماری زندگی اگر اس میں نظم و ضبط نہیں ہوگا تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا، تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یہی ٹائم پاس تو مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد کیا ہے محمد؟ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا۔ اب اللہ کے حکم کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا کیا ہے، اور نبی کا طریقہ کیا ہے۔ مثلاً کھانا کھا رہے، نبی نے کس طریقے سے کھانا کھایا تو اس طریقے سے کھانا کھایا۔ پانی پی رہے، اسی طریقے سے ہم پانی پیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سوتے تھے اسی طرح ہم سو جائے، کب اٹھتے تھے اسی طرح ہم اٹھ جائے۔ یہ زندگی منظم ہوگی تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ کہ حافظہ اپنا قوی ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز ہم عارضی نہیں پڑھنی چاہیے، صرف امتحان کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ عزیر علیہ السلام کا حافظے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حافظہ انسان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اب حافظے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بادام کھائیں، رات کو اس کو بھگو کے 7 دانے، پھر صبح اس کا چھلکا اتار کے اس کو کھا لیا جائے، جو براؤن قسم کا چھلکا ہوتا ہے وہ۔ ایک تو دوسرا سخت چھلکا ہوتا ہے، وہ تو پہلے اتارنا ہے، اس کے ساتھ پانی میں نہیں ڈالنا ہے اس کو۔ اور ایک کام یہ کرے، دوسرا مسواک زیادہ سے زیادہ یوز کرے، اس سے بھی حافظہ تیز ہوتا ہے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ اپنے ذہن کو فضول چیزوں میں نہ پھنسائے، فضول چیزوں کو دیکھنا
فضول چیزوں کے بارے میں سوچنا، جس کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور جیسے میموری ہوتی ہے نا انسان کی فل ہو جاتی ہے موبائل کی، تو ہمارا دماغ بھی جب فضول چیزوں کے دیکھو گے وہ فل ہو جائے گا۔ کیپیسٹی تو زیادہ ہے اس میں، لیکن اس کو ہم یوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا زیادہ۔ ہمارا دماغ تو کاٹن پیک ہے نا، کبھی ہم نے اس کو یوز نہیں کیا، کھولا ہی نہیں ہم نے اس کو۔ حافظہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور غریب کو کمزور اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو غریب ہے، جیسے طالوت غریب تھے تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک تو غریب نہیں سمجھنا چاہیے، گڈ۔ دوسرا یہ ہے کہ طالوت علیہ السلام کو اللہ نے کیوں لیڈر بنایا؟ وہ علم میں بھی طاقتور تھے اور جسم میں بھی طاقتور، یعنی علم بھی ان کے پاس مضبوط تھا اور جسم بھی مضبوط تھا۔ تو اگر ہمیں چاہیے قیس، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لیڈر بن جائیں اور دنیا پہ ہمارا ایک نام ہو، لوگ ہماری بات مانیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علم میں بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قوی طاقتور بنانا ہے، اور جسم میں بھی۔ علم کو ذہن میں لانا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چوری کر کے لے جائے۔ علم کو ذہن میں رکھنا ہے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ کاپیوں میں ہو علم اور پھر آپ کاپیاں پکوڑے والے پہ بیچتے تو وہ علم بھی چلا جائے ساتھ۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی علم کیا ہے؟ یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں فزکس، کیمسٹری، یہ علم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ اچھا، علم ہے، بتائیں علم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، علم وہ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے۔ اگر وہ کیمسٹری ہے آپ کو اللہ کی پہچان کرا رہی تو وہ علم ہے۔ اگر وہ فزکس ہے اللہ کی پہچان کرا رہی ہے تو بہت سارے فزکس کے ماہرین فزکس کو پڑھ کر انہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ بایو ہے، اگر وہ آپ کو اللہ کی طرف پہنچا رہی ہے تو علم ہے۔ اگر اللہ کی طرف نہیں پہنچا رہی ہے اور آپ کوئی دین کا علم حاصل کر رہے لیکن آپ اللہ سے دور ہو رہے، اپنے ٹائم پاس کر رہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ علم نہیں ہے، وہ ٹائم پاس ہے۔ تو علم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ آپ کو تعارف کرائے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی وحی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم وہ ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیے، جس چیز کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہو، اگر وہ آپ کو خالق سے جوڑ رہی تو وہ علم ہے۔ اگر وہ مخلوق سے جوڑ رہی ہے آپ کو تو وہ علم نہیں ہے۔ اگر آپ انجینئرنگ آپ نے کی، میٹیریلز کے بارے میں آپ پڑھ رہے، پڑھا رہے، سوچ رہے، بس یہی ہے، تو یہ علم نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اسی انجینئرنگ میں اللہ کو پہچان لیا اور اس نے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا تو پھر یہ علم ہے۔ تو اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کا علم واقعی علم ہے یا نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چھین جانا پڑے، یہ حدیث نہیں ہے، لوگوں نے ایسی مشہور کر دی، ٹھیک ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چھین جانا پڑے۔ اب چلو، یہ کون سا علم، اگر اس کو ہم مان بھی لیں تو کون سا علم رہا؟ وہ علم جو اللہ کی طرف پہنچا ہے، اور وہ اکثر قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ باقی علم تو آپ کو چیزوں کے قریب کرتا ہے۔ آپ فزکس اٹھا لے، آپ کیمسٹری اٹھا لے، بایو اٹھا لے، یہ ساری چیزیں آپ کو چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، میٹیریلسٹک مادے کے بارے میں بتاتی ہے۔ لیکن اصل علم وہ ہے جو اللہ جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہے اس سے آپ کو جوڑ۔ تو ہمیں علم نافع مانگنا چاہیے اور علم نافع کے پیچھے لگنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی علم نافع دینا چاہیے۔ اب علم نافع وہ ہے جو آپ کو اللہ سے تعارف اللہ کا کرائے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارا علم نافع ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ہمیں کراتی ہے۔ وہ میں نے بتا دیا۔ اگر آپ کا وہ ابھی مثلاً انگلش آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ انگلش میں سیکھوں گی اور میں اس سے پیسے کماؤں گی اور میری ایک اچھی جگہ جاب لگ جائے گی، تو یہ علم نہیں ہے پھر، کیونکہ آپ کا پورا مطمع نظر دنیا ہے اور لائف سٹائل کو بہتر بنانا ہے۔ جو ہمارے پورے اسکولنگ سسٹم اور کالج یونیورسٹی کا پورا سسٹم کس پر بیس ہے کہ لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے، کہ بھائی والدین بھی کہتے ہیں، ٹیچرز بھی کہتے ہیں صحیح پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے،
اور اگر نمبر کم آ گئے تو اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا. اچھے کالج میں کیوں داخلہ لینے ہیں؟ تاکہ اچھے نمبر آ جائے. اچھے نمبر کیوں لینے ہیں؟ تاکہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے. اچھی یونیورسٹی میں کیوں؟ تاکہ اچھی جاب مل جائے. اچھی جاب کیوں؟ تاکہ پیسے آئے. پیسے آئے کیوں؟ تاکہ لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے. تو پوری زندگی کا دار و مدار لائف سٹائل پہ بنا ہے ہم لوگوں نے کہ لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے. لائف سٹائل ہم سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے ٹھیک ہوتا ہے، پیسے آئیں گی، چیزیں آئیں گی تب لائف ٹھیک ہوگی. چیزوں سے، پیسوں سے لائف نہیں بنتی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم، لیکن اسی کو ہی مطمع نظر بنانا، اسی کو ہی مقصد بنانا اور پوری سکولنگ، پوری جو ہے آپ کی نالج اسی بیس پہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ انگلش سیکھیں، اب یہ سوچیں کہ یار میں اس سے دین کا جو علم ہے وہ سیکھوں گی. میں نے جو یہ سٹوریز ہم نے پڑھ لیے، اردو میں پڑھے ہم نے، اس کا میں ٹرانسلیشن کرا کے بک لکھ سکتی ہوں تاکہ غیر مسلم جو انگلش پڑھنے سمجھنے والے وہ اس کو پڑھ کے مسلمان ہو جائے، وہ سمجھ جائے. میں اس انگلش کو سیکھ کے غیر مسلموں کو دعوت دوں گی کہ وہ اسلام کی طرف آئے. میں اسلام کا صحیح امیج لوگوں کے سامنے انگلش میں پیش کروں گی. تو یہ انگلش پڑھنا بھی آپ کے لیے ثواب بن جائے گا اور یہ پھر علم بن جائے گا. اور اگر آپ کا مطمع نظر جسٹ جاب، اور جاب کیوں؟ کیونکہ پیسے، اور پیسے کیوں؟ تاکہ لائف سٹائل، تو پھر یہ علم نہیں ہے، یہ ٹائم پاس ہے جو بہت اچھا ہے، آپ کرتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو مقصد، زاویہ نگاہ آپ نے اپنا چینج کرنا ہے کہ بھائی ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ ہماری زندگی سنور جائے. کون سی زندگی سنور جائے؟ یہ بھی اور آخرت بھی. اور وہ کیسے سنورے گی؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا مقصد ڈیفائن کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں گے ہر چیز میں. یہ نہیں کہ جہاں دل چاہ رہے تو وہاں مان لے. اچھا اس کے ساتھ میری لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں یہاں اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ نہیں لگتی تو یہاں میں اللہ کے حکم کو ٹکرا رہا ہوں. یہ بنی اسرائیل کے کرتے تھے نا، کچھ کو مانتے تھے جو ان کے کچھ کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ بھی کہتے توبو توبۃ نصوحا، توبہ کرو، مکمل توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والو ایمان لے آؤ جیسے کہ پہلے لوگ ایمان لائے، جیسے صحابہ لے آئے. وہ جب ایمان لائے وہ نہیں ہے آدھا ایمان نہیں ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہے اس کو کھا جاتے تھے، کڑوے کو آپ پھینک دیتے تھے. نہیں، صحابہ ایمان لائے، جو بات اللہ کے رسول نے بتائی ان کو سمجھ میں آ رہی تھی، نہیں آ رہی تھی، پسند تھی یا نہیں تھی، وہ اس پہ عمل کرتے تھے. ہماری طرح نہیں تھی کہ جو پسند ہے اس پہ عمل کر رہے اور جو پسند نہیں ہے بولتے ہیں بس ٹھیک ہے. موڈ ہو گیا کہ بھائی انگوٹھی پہننی ہے تو یہ سنت ہے، انگوٹھی پہننی سنت ہے کیونکہ موڈ بن رہا ہے. آج بڑے بال رکھنا سنت ہے، موڈ ہے. اچھا بڑے بال کیوں رکھے؟ سنت ہے. ٹوپی وہ موڈ نہیں ہے، اس کو پھر کہتے ہیں وہ سنت پوری نہیں کر. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہو کرو. دیکھو آپ کہیں ایڈمیشن لو کسی کالج میں تو وہاں بھی آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. جس طرح یونیفارم وہ بتائیں گے آپ نے وہی یونیفارم پہننا ہوگا، جو کام وہ بتائیں گے وہی کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی سے کبھی کس میں جائے کبھی کس میں جائے، دل چاہ تو وہ پڑھ لیا، نہیں چاہ ٹیچر کو مار دیا، تپڑ مار دیا، پرنسپل کو بے عزت کر دی. کر سکتے آپ لوگ. جب ایک چھوٹا سا ایک ادارہ ہے اس کو آپ رول ریگولیشن فالو کر رہے ہو، جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر رول ریگولیشن اس کو فالو کرنا ہوگا. یہ جو کہا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہ کوئی سختی نہیں ہے. سکھ بھی آ سکتا ہے، یہودی بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، کوئی سختی نہیں ہے اسلام میں آنے کے لیے. لیکن اسلام میں جب آپ آگئے پھر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے. اب اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں بعض تو لوگوں نے غلط بھی مشہور کی ہے. جو اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں نہیں ہوتی، لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے. والدین کے یہ نہیں کرو یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرو یہ گناہ ہے، فلانا. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ناخن نہیں کاٹو گناہ ہو، کوئی کیا گناہ ہے بھائی، گناہ نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں ٹرو علم، صحیح معنوں میں علم سیکھ کے اس پہ عمل کر لیں. تو اور دین میں واقعی سختی نہیں ہے اگر دین کو انسان سمجھ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے اور جو دین ہمیں بتائے گی وہ دین ہے ہی نہیں. اصل میں ہم نے بہت ساری غلط چیزوں کو دین سمجھا ہوا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے وقت باتیں نہیں کرو، حالانکہ کھانے کے وقت باتیں کرنی چاہیے تاکہ وہ منہ کی آواز دوسروں کو نہ آئے اور اس سے کھانا بھی ہضم ہوتا ہے. بالکل خاموش جو ہوں گے تو منہ کی کھانے چبانے کی آواز ایک دوسرے کو جائے گی، پھر بالکل ایسے سکتہ طاری ہوگا. توجہ
اتنی دقیق باتیں بھی نہیں کرنی ہے کہ کانے سے توجہ ہٹ جائے، کانوں میں توجہ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، خیر انشاءاللہ صحیح دین ہم یہاں سیکھیں گے اور صحیح معنوں میں سیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.